اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر خلاصہ قرآن لیے حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 14ویں پارے کی سمری سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے سورۃ الحجر کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کو جب ہم حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اہل جہنم میں جمع ہوں گے تو جہنمیوں کے دو گروہ ہوں گے۔ ایک وہ جس میں کافر اور منافق آئیں گے، جنہیں ہمیشہ دائمی طور پر جہنم میں رہنا ہوگا، اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا، ان گناہ گار مسلمانوں کا ہوگا کہ جو ایک مقررہ مدت کے لیے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ چنانچہ جب یہ دونوں جہنم میں جمع ہوں گے تو کفار جنہوں نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے، وہ مسلمانوں پر طعن کریں گے کہ تم تو مسلمان تھے، پھر بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو۔ ان کا یہ طعنہ دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے گناہ گار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب وہ کافر جو یہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں اسلام نے کیا نفع دیا، ان کے سامنے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نفع ظاہر ہوگا تو پھر ان کی زبانوں سے ایک آرزو کا اظہار ہوگا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو پتہ چلا کہ گناہ گار ہونا یقیناً ایک عیب ہے، ایک جرم ہے، لیکن اگر گناہ گار شخص مسلمان ہے، مشرک نہیں، اللہ کی آیات کا منکر نہیں، تو پھر اس کے لیے اللہ کے ہاں معافی ہے، مغفرت ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ گار کافر ہے، منافق ہے، تو وہ بدترین شخص ہے، وہ ایسا شخص ہے جو ہر حال میں نقصان میں ہے، خسارے میں۔ تو ایک تفسیر تو اس آیہ مبارکہ کی یہ ہو گئی۔ اب یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ آج وقت ہے اللہ کی آیات دیکھنے کے بعد، نشانیاں دیکھنے کے بعد ان پر ایمان لے آئیں، اپنے وقت کو ضائع مت کریں، قبل اس کے کہ ہماری حالت بھی ان لوگوں جیسی ہو جائے جو یہ کہتے پھریں کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم نے اللہ کا حکم مان لیا ہوتا، کاش اپنی زندگیاں اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق بسر کی ہوتی۔ اس کاش سے پہلے ابھی وقت ہے، ابھی مہلت ہے، زندگی ہے، سانس چل رہا ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف لوٹ آئیے، آج سے یہ تہیہ کر لیجئے، عہد کیجئے، انشاءاللہ میری زندگی کا دستور، میری زندگی کا چارٹر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوں گے، قرآن ہوگا، سنت ہوگی، حضور کی سیرت ہوگی۔ اب بطور دائی اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ جب آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، علیک البلاغ علینا الحساب، ہم نے حساب لینا ہے، جب آپ نے یہ کام اچھے سے کر دیا ہے پھر وہ نہیں مان رہے تو آپ کو کیا پریشان ہونا چاہیے؟ نہیں، ذرہم، انہیں پھر چھوڑ دیجئے، وہ کھائیں، وہ مزے اٹھائیں، فسوف یعلمون، وہ ان قریب جان لیں گے۔ اور پھر یہ سوال ہوا ان کو کب ہلاک کیا جائے گا؟ کیا بے تکے، بے اندازے، بے وقتے کسی بھی بستی کو ہلاک کر دیا جاتا ہے؟ نہیں، من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، جس بھی بستی کو ہلاک کیا جاتا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طعنے کا ذکر کرتا ہے جو مشرکین نے، جو منکرین نے، جو مخالفین نے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے ہوئے مکہ کے کافروں نے کہا تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ کہ جس پر ذکر نازل ہوا ہے بے شک تم مجنون ہو۔ اب اتنا بڑا طعنہ ان لوگوں نے دیا، اور آپ سوچئے، دیکھیے وہ کسے دیکھ رہے ہیں جس کے کریکٹر کو انہوں نے 40 سال دیکھا، اور ایسا کریکٹر کہ جو تمام روئے زمین کے انسانوں کی کردار کا
نمونہ ہے اور سب سے ستھرا ہے، سب سے اجلا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے پاک ہے، سب سے ذیشان ہے، سب سے زیادہ رفتوں والا، عظمتوں والا ہے، شانوں والا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک آپ مجنون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہو۔ یہ حضور کی شان ہے کہ جس نبی پر بھی اعتراض ہوا، جناب نوح پر ہوا تو کہا میں گمراہ نہیں، جناب ہود علیہ السلام پر اعتراض ہوا تو کہا میں احمق نہیں ہوں، میں سفیہ نہیں۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جب حضور پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اللہ جل وعلا خود اس کا جواب دیتا ہے۔ جن دنوں یہ بات مشہور ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنون ہو گیا ہے اور یہ باتیں لوگ کر رہے تھے، تو زماد نامی ایک شخص تھا، مکہ میں آیا ہوا تھا، جو سیب کا دم کیا کرتا تھا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو سنا اور عرض کی حضور پھر دہرائیے، پھر دہرائیے۔ 3 مرتبہ سننے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور عرض کی کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ منکرین کا یہ وتیرہ رہا ہے، جب بھی حق کی بات بلند کی جائے گی، جب بھی ان کی کرپشن کو ظاہر کرنے والا کوئی شخص آئے گا تو ایک سمپل سا حل ہے اس سے چھٹکارا پانے کا کہ اسے مجنون قرار دے دیا جائے، اسے مجنون کہہ کر آرام سے وہاں سے سلپ ہو جایا جائے۔ تو پھر وہی باتیں وہ کہتے ہیں لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، آپ اگر سچے ہیں تو فرشتے آپ کے ساتھ کیوں نہیں نازل ہوتے، فرشتے آپ ہمیں سامنے لا کر کیوں نہیں دکھا دیتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَوَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر آسمان کا دروازہ کھول دیا جائے، یہ اس میں چڑھ کے جنت اور دوزخ کو دیکھ بھی لیں، پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ انما سکرت ابصارنا، یہ کہیں گے ہماری آنکھوں کو مسحور کر دیا گیا ہے، بل نحن قوم مسحورون، ہم پر تو جادو کر دیا گیا۔ اب ہمارا کام صرف پہنچانا ہے۔ اگر کوئی ہٹ دھرمی کرتا ہے، ضد کرتا ہے، اناد کرتا ہے، وہ اپنی ضد، اناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، پھر اس کا حل، اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے، بہترین حل فرمانے والا ہے۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 17 میں بتایا شیطان، جن جو تھے وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر جاتے ہیں، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا اور خوبصورت سیکیورٹی کا نظام بنایا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اس میں بروج ہیں اور وہ دیکھنے والوں کے لیے بہت خوبصورت ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر مردود شیطان سے حفاظت کا پورا بندوبست کیا ہوا ہے۔ ان کا داخلہ بالا میں بند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ یہ تخلیق کائنات ہے جس میں غور و فکر کرنے سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا، اللہ کا عرفان نصیب ہوتا ہے، اللہ کی کبریائی اس پر ظاہر ہوتی ہے۔ فرمایا زمین کو دیکھو، مددنا، ہم نے اس کو پھیلا دیا اور زمین ہلتی نہیں، زمین کانپتی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس میں پہاڑوں کو بطور میخ رکھا، بطور لنگر ڈال دیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا ہم نے تمہارے لیے اس میں معاش کا سامان پیدا کیا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن ہر چیز اللہ جل وعلا ایک محدود اندازے کے مطابق نازل کرتا ہے۔ نپی تلی، جچی تلی ہر چیز نازل کی جاتی، ہر چیز کو میسر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے، کہاں کس چیز کی کتنی ضرورت ہے، کہاں کس چیز کی کتنی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات اللہ تعالیٰ جب ہمیں اور آپ کو بتاتا ہے کہ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، پھر انسان مارا ادھر ادھر پھرتا پھرے اور وہ سمجھے کہ شیطان کی اتباع کرنے سے اسے کچھ میسر آ جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، تو یقین جانیے یہ نرا جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ جو سب سے سچا ہے وہ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ہر چیز کے خزانے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ آئیے اس کے احکامات کی اتباع کیجیے، انشاءاللہ وہ اپنی جناب سے ہمیں وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ذکر فرماتا ہے کہ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، کہ ہوائیں پانی سے لدے ہوئے
بادلوں کو جن میں لاکھوں گیلن پانی سٹور ہے لیے پھرتی ہیں، یہ کس کے حکم سے لیے پھرتی ہیں؟ اور جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں بادل برستا ہے، وہاں مردہ زمین اس پانی سے زندہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں اور جنات کی جوہر تخلیق کا ذکر فرماتا ہے کہ اللہ نے آدم کا پیکر تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا بطور تعظیم اسے سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کیا اور وجہ انکار جوہر تخلیق کو بتایا۔ پھر واضح ہوتا ہے کہ جوہر تخلیق سے انسان یا کوئی بھی مخلوق معزز نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی مخلوق کے معزز ہونے کا، اللہ کے ہاں مکرم ہونے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اس کے اعمال ہے، اس کا کردار ہے، اس کا اخلاق ہے۔ اور پھر جب شیطان نے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اسے مہلت دے دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے منتخب بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جو لوگ اس کی پیروی کریں گے انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اس جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اور ان کا نام کیا ہے؟ جہنم، سعیر، لظہ، سقر، جہیم اور حاویہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر جنتیوں کی صفات کو بیان فرمایا۔ جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، اگر دنیا میں کسی وجہ سے ان کے دل میں کوئی کینہ یا کوئی دوسرے بھائی کے لیے بغض پیدا ہو گیا تھا تو اللہ اپنے فضل سے ان کے دلوں سے وہ بغض نکال دے گا اور ان کے دلوں کو صاف کر کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اعزاز و اکرام کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم اور جناب لوط کا واقعہ بیان ہوا، پھر خصوص بالخصوص اصحاب ہجر کا اور اصحاب ایکا کا واقعہ بیان ہوا، جن وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ اب یہ جو لفظ ہجر اس صورت میں ذکر ہوا ہے، یعنی ہجر والے، پتھروں کو تراشنے والے، انہی کی وجہ سے ہجر کے ساتھ ہی اس صورت کو موسوم کیا گیا ہے، جن کا واقعہ اس میں مذکور ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں آیتیں دی، انہوں نے اعراض کیا اور وہ گھر بناتے تھے، کس میں؟ پہاڑوں میں۔ پھر کیا ہوا؟ ایک چنگھاڑ نے انہیں صبح کے وقت آ لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تیرا رب بہت زیادہ خلاق ہے، بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی یہ حکم دیا کہ کافروں کے پاس جو ہے اس سے بے نیاز ہو جائیں۔ ہاں، جو اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی، عقل دی، شعور دیا ہے، اللہ نے ہمیں اعضائے جسمانی سلامت دی، ہمیں انہیں استعمال کر کے کچھ تخلیق کرنا ہے جس سے انسانیت کا نفع ہو، جس سے اسلام کو فائدہ ہو۔ ارشاد فرمایا اگر تمہارا دل تنگ ہو تو پھر کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کے حضور مزید سجدے کرو، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ دلوں کی تنگی جاتی رہے گی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آخری سانس تک اللہ کی بندگی پر ڈٹے رہو، استقامت کے ساتھ اس کی بندگی اختیار کیے رہو۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جس کا حکم دیا گیا ہے حق بیان کرو، اور انکار کرنے والوں سے اور شرک کرنے والوں سے اعراض کرو۔ سورۃ نحل کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نحل عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں چونکہ اس کا ذکر آیا ہے اسی کے نام سے اس صورت کو موسوم کر دیا گیا۔ آیت نمبر 5 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اے میرے بندو، میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے اور اس جہان میں جو کچھ موجود ہے وہ تمہارے نفع کے لیے اور تمہارے لیے پیدا کیا۔ تو ان میں سے چوپائے اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جن سے انسان راحت حاصل کرتا ہے، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جنہیں کھایا جاتا ہے، اور بعض میں اللہ نے دیگر منافع رکھے ہیں، جیسے آپ دیکھیں بھیڑ کہ اس سے اون حاصل کی جاتی ہے جس سے بہترین گرم لباس بنایا جاتا ہے، اور کچھ کو دیکھیے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ، کہ وہ بار برداری کے کام آتے ہیں، وہ سامان اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، جنہیں ہم اگر لے جاتے تو بہت مشقت میں پڑ جاتے،
اولن تو ہم لے جا ہی نہیں سکتے، اگر لے جانے کی کوشش کرتے تو بہت مشقت کرنا پڑتی. اور کچھ ہے والخیل والبغال والحمیر، گھوڑا ہے، خچر ہے، گدھا ہے، یہ جن پر ہم سوار ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ چیزیں پیدا فرماتا ہے جن کے متعلق تم نہیں جانتے. بہت سی مخلوقات کائنات میں ایسی ہیں ابھی تک جنہیں ڈسکور نہیں کیا جا سکا. اور پھر آیت نمبر 11 سے زمین سے پیدا ہونے والے پھلوں اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے. ارشاد فرمایا يُنبِتُ لَكُم بِالزَّرْعِ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، وہ تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور اور انگوروں کے باغ تمہارے لیے اگاتا ہے. یہ شمس و قمر، یہ ستارے سب کس کے حکم کے تابع؟ اسی کے حکم کے تابع. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان میں تفکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون. انسان سمندر پر سواری کے لیے سفر بھی کرتا ہے. کون ہے جس نے سخر البحر کیا؟ سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کس نے کیا؟ اور پھر سمندروں میں مچھلیاں پیدا کی تاکہ تم ان کا شکار کر سکو. لتأکلوا منہ لحما طریا، دنیا کی بہت بڑی خوراک، بہت بڑا حصہ سمندر سے خوراک کا انسانوں کے لیے حاصل کیا جاتا ہے. اور فرمایا سمندروں سے ہی مختلف قسم کے زیورات میں استعمال ہونے والی چیزیں نکلتی. تستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. جب اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، لامحدود ہیں، لامحدود انلیمیٹڈ نعمتیں لینے کے بعد اگر کوئی شخص محدود سے عبادت کرنے کے بعد یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ کر لیا میں نے، تو لمحہ فکریہ ہے. عقل مند لوگ تو کبھی ایسی بات نہیں کر سکتے. اپنے فرائض کو پورا کیجیے، اگر نہیں کرتے تھے تو آج سے ارادہ کیجیے انشاءاللہ میں اپنے فرائض کو پورا کروں گا. آیت نمبر 20 سے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، جنہیں یہ مشرک پوجتے ہیں ان کے خدا کیا کر سکتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کو مشرکوں سے ڈرنا چاہیے؟ جن کے خدا مردہ ہوں اور انہیں خود ہی شعور نہ ہو کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، ان کے ماننے والے کتنے مردہ ہوں گے اور کیوں کر بے جان ہوں گے، اگرچہ ظاہری طور پر ہمیں وہ بالکل جاندار نظر آئیں. یقین جانیے یہی وہ نور ایمان ہے، یہی وہ ایمان کی قوت اور طاقت ہے کہ جب بندہ مومن کو اس کا شعور حاصل ہو جاتا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے اور اس میں جو طاقت ہے وہ کتنی بڑی ہے، تو پھر مشرکوں کے بڑے بڑے ایٹم بم اس کے سامنے بے معنی اور لایانی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مردہ ہے. چونکہ ایمان انسان کی زندگی کا راز ہے، جس میں وہ نہ ہو اس میں موت ہی موت ہے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. جو لوگ گمراہوں کے رہنما ہیں وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا وبال بھی انہی پر ہوگا. اب مرنا تو سب نہیں ہے، چونکہ اختتام ہونا ہے زندگی کا، تو اختتام دو طرح کا ہوگا. ایک بدبختی کا اور برے لوگوں کا اختتام ہوگا. جب فرشتے انہیں موت دیں گے تو ان سے کہیں گے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، جہنم میں داخل ہو جاؤ اور تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے. اور جب نیک لوگ، طیب لوگ، صالح لوگ، اللہ کے مطیع اور فرما بردار لوگ اس دنیا کو چھوڑیں گے تو فرشتے انہیں سلامیاں پیش کریں گے اور ان سے کہیں گے سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم پر سلام ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ جنت کس لیے؟ ان اعمال کے سبب جو تم نے اپنی زندگی میں کیے، ان نیکیوں کے سبب جو تم نے اپنی زندگی میں کمائیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، کہ اس کی قدرت اور اس کی جلالت کو دیکھو کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن،
وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ آیت نمبر 43 سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ مرد تھا، اور حقانیت کے واضح دلائل اور کتابیں بھی ہم نے ان کے ساتھ بھیجی۔ اور اے رسول، ہم نے آپ کی طرف بھی قرآن نازل کیا، انزلنا الیک الذکر۔ دیکھیے لفظ ذکر کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کو یاد کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانزلنا الیک الذکر۔ تو ذکر اوراد بہت سارے ہیں اور یقیناً وہ بہت اچھے ہیں، لیکن سب سے بہترین ذکر قرآن ہے۔ تو ہمیں چاہیے حد الامکان قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس دل پہ یہ ذکر وارد ہو جاتا ہے، جس دل کو اس ذکر سے لذت و آشنائی نصیب ہو جاتی ہے، وہ دل قلب سلیم ہو جاتا ہے، وہ دل قلب مخبت ہو جاتا ہے، وہ دل قلب منیب ہو جاتا ہے، وہ دل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے، نفع والا دل بن جاتا ہے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 48 سے بتلاتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ کی بارگاہ میں مصروف عبادت، یہاں تک کہ چیزوں کا سایہ جو دائیں بائیں جھکتا ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 57 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ۔ ان مشرکوں کو دیکھو، یہ اللہ کے ساتھ بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور اللہ کون ہے؟ سبحانہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور ان کی حالت کیا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اگر ان کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جائے تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتے ہیں۔ یہ کن کی حالت اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے؟ یہ مشرکوں کی حالت بیان کر رہا ہے، یہ منکروں کی حالت بیان کر رہا ہے، نہ کہ مسلمانوں کی۔ اب مسلمان بیٹی کہتی ہے کہ اسلام میں عورت کے کوئی حق ہی نہیں ہے، عورت پر تو اسلام بڑا ظلم کرتا ہے۔ یقین جانیے وہ غلط فہمی کا شکار ہے، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ یہ تو ان کا حال ہے جو منکر ہیں، جو مشرک ہیں، یہ وہ جو اپنے آپ کو بہت سویلائزڈ کہتے ہیں، یا ان سے جا چکی ہے۔ جبکہ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی حالت ایسی نہیں ہے، کیونکہ ایمان والے وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، ان کا ادب کیا کرتے، اور یہ حضور کی سیرت کا حصہ ہے۔ یہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب حضور کو اپنی صاحبزادی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے دیکھتے تو وہ اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ کتنی محبت سے پیش آتے ہوں۔ آپ امیجن کیجئے۔ فرمایا جب انہیں بیٹیوں کی خبر دی جاتی، آج بھی کہیں ہمارے رویے ایسے تو نہیں ہوگے؟ جب بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ کی تخلیق پر، اللہ تعالیٰ کی عطا پر راضی رہنا چاہیے، ناشکری کرنا، ناراض ہونا یہ منکروں اور مشرکوں اور مخالفوں اور معاندوں کا طریقہ ہے۔ اور فرمایا اب ان کی 2 صورتیں ہیں کہ اپنی قوم سے چھپتے پھرتے ہیں کہ بیٹی کو ذلت اٹھا کر زندہ رکھیں، یا رسوائی سے بچنے کے لیے اسے زندہ درگور کریں۔ آج بھی یہ 2 صورتیں ہیں۔ یا وہ آپ کے لیے عزت ہے، وہ ذلت ہے۔ کب؟ جب وہ علم سے آ رہی ہوگی، جب وہ آداب سے آ رہی ہوگی، جب وہ ایمان سے آ رہی ہوگی، جب وہ اخلاق سے آ رہی ہوگی، وہ آپ کے لیے باعث عزت ہے۔ جب وہ سراپائے خیر ہوگی، سراپائے حیا ہوگی، سراپائے ایمان ہوگی، سراپائے قرآن ہوگی، جب وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنی زندگی پر لاگو کیے ہو، اس کا مطالعہ کر کے اس کے پھول نچھاور کر رہی ہوگی، اس کی خوشبوئیں بانٹ رہی ہوگی، تو پھر وہ عزت کا سبب بنے گی، پھر وہ ذلت کا سبب نہیں بنے گی۔ اگر وہ ان سب چیزوں سے خالی ہوگی تو یقین جانیے پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ 86 سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان چوپاؤں کو دیکھ لو، ان میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، کہ دودھ دینے والے جانوروں کے پیٹ میں خوراک جاتی ہے اور ان کے معدے کے ایک ہی کارخانے میں رنگین، بدبودار اور ناپاک گوبر پیدا ہوتا ہے، خون بنتا ہے، اور ان دونوں ناپاک رنگین چیزوں کے درمیان ہی میں چاندنی کی طرح
چمکتا ہوا صاف شفاف سفید اور پاکیزہ دودھ بنتا ہے۔ یہ کون بنانے والا ہے؟ کون ہے جو انہیں آپس میں خلط ملط نہیں ہونے دیتا؟ کون ہے جو اسے اس غلاظت میں مکس ہونے سے پاک رکھتا ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو نحل کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے نحل کو القا کیا، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دیکھیے شہد کی مکھی پر غور کیجیے۔ چھوٹی سی مخلوق کو اللہ نے حکم دیا پہاڑوں درختوں اور چھپروں میں اپنا مستحکم گھر بنا، اور پھر اس کا شعور عطا کیا۔ پھر شہد کی مکھی کا کیا کام ہے کہ وہ طرح طرح کے پھولوں کا رس چوسے، اور اس کے معدے کے کارخانے میں اللہ نے کیا بنایا؟ شہد بنایا۔ اور اس کے متعلق فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں ایک ایسی میڈیسن ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا موجود ہے، اور بہت سارے امراض کے لیے شفا اس میں موجود ہے۔ شہد کے بہت سارے فائدے ہیں، اور شہد استعمال کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی خالص شہد موجود ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اور اللہ کا حکم سمجھ کر اس کا استعمال کیجیے کہ اس میں بیماریوں کے لیے شفا موجود ہے۔ آیت نمبر 75 سے اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ ایک وہ غلام ہے مثلا رجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو کل على مولاه اینما یوجهه لا یأتی بخیر هل يستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم۔ مجبور ہے، بے اختیار ہے، کسی چیز کا مالک نہیں، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کے پاس رزق کی فراوانی ہے، وہ ظاہراً پوشیدہ ہر طریقے سے اس میں خرچ کرتا ہے۔ ایک شخص گونگا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ کیا ہے؟ اپنے مالک پر بوجھ، جہاں بھی اسے بھیجا جائے کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا۔ دوسرا وہ ہے جو راہ راست پر ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بت جو مردہ ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ فریاد رسی کر سکتے ہیں، نہ دفع دے سکتے ہیں، نہ خیر پھیلاتے ہیں، اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب بے اختیار اور با اختیار، بے فیض اور فیض رساں بندے برابر نہیں، تو بت اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قیامت کو بہت دیر میں برپا نہیں ہوگی کہ اسے سالوں لگ جائیں گے۔ فرمایا وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، کہ آنکھ جھپکنے سے قبل قیامت برپا ہو جائے یا اس سے بھی کم وقت میں۔ پھر فرمایا اللہ نے تم پر احسان کیا، جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں بصارت دی، تمہیں سماعت دی، اور تمہیں دل دیے۔ یہ کس لیے؟ کہ تم اللہ کا شکر کرتے۔ آنکھوں کا شکر کیا تھا کہ حرام دیکھنے سے بچتے، حلال دیکھتے۔ کانوں کا شکر کیا ہے؟ سچ سنتے، حق سنتے، غیبت سننے سے بچتے، اپنے کانوں کو حرام سننے سے بچاتے۔ زبان کا شکر کیا ہے؟ حق بولتے۔ دل کا شکر کیا ہے؟ کہ اس کو اللہ کی یاد میں رکھتے، اپنے دل میں اللہ کی یاد کو بساتے، نہ کہ لوگوں کے بغض، حقد، حسد اور لوگوں کی نفرت کو اپنے دل میں جگہ دیتے۔ ہمیں اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 79 میں اللہ فرماتا ہے پرندوں کو دیکھو، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ، کون انہیں روکے ہوئے، کون تھامے، کون انہیں گرنے نہیں دیتا؟ اللہ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ جل وعلا پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 80 میں اپنی ایک اور نعمت کا ذکر کرتا ہے، من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم وعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها واساسا ومتاعا الی حین۔ دیکھو جانوروں کی کھالوں، مویشیوں کے اون، پشم، تم کیا حاصل کرتے ہو؟ اون حاصل کرتے ہو۔ یہ تمہارے لیے کس قدر مفید ہے کہ تم اس سے خیمے تیار کرتے ہو، اور وہ خیمے، وہ جھونپڑے، وہ گھر اتنے تمہارے لیے آسانی کا سبب ہیں کہ تم اگر کہیں ٹھہرنا ہوتا ہے تو بھی انہیں استعمال کر سکتے ہو، اور اگر تم نے کہیں کوچ کرنا ہوتا ہے تو بھی انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ یہ سب فائدے کی چیزیں تمہیں کس نے دی ہیں؟ اور ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے۔ تو جب اللہ
تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس کی نعمتوں کا شکر کیا ہے کہ اس کا انکار کیا جائے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی آیات پر ایمان لایا جائے اور اس کے حضور اپنے سر کو سجدہ ریز کیا جائے۔ 9 میں اللہ نے قیامت کا حال بیان کیا کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، ہم ہر امت کے خلاف انہی میں سے ایک گواہ یعنی اس عہد کے نبی اور رسول کو لائیں گے، اور اے رسول کریم، اے محمد، ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ یعنی ہر نبی اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ اس نے دعوت حق کا فریضہ انجام دیا تھا، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب نبیوں کی گواہی کی تصدیق کریں گے کہ یا رب العالمین بالکل ایسا ہوا تھا، جو قرآن مجید کی جامع الاحکام آیت میں سے ہے، جسے تقریباً ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ عدل کا، احسان کا، وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، قرابت داروں کے ساتھ احسان کا حکم دیتا ہے، بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے، تم اس کی نصیحت کو قبول کرو۔ پھر فرمایا واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو مت توڑو، ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا اس عورت کی طرح نہ ہونا کلتی نقدت غزلہا من بعد قوت انکاسا، کہ جس نے سارا دن لگا کر اپنا سوت بنا اور رات کو اسے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا۔ وہ مکہ کی وہ احمق عورت کہ جو سارا دن محنت کر کے اسے اپنے ہی ہاتھوں سے ضائع کرتی۔ وہ کافر جو ایمان نہیں لاتے، ان کی ڈونیشنوں کا حال بھی ایسا ہی ہے، اور جو مومن ریاکاری کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کرنے کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ وہ لوگ جو نیکی کرنے کے بعد احسان دلاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، ان کی نیکیوں کا حال بھی اس عورت جیسا ہے۔ وہ کیسا ہے کہ جو سود کاٹتی ہے اور پھر سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی، محنت کر کے اسے ضائع کر دیتی۔ اور پھر فرمایا دنیا کے حقیر اور ناپائیدار فائدے کے لیے اللہ کے عہد کو نہ توڑو، دائمی اور ابدی نعمتیں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہر مومن مرد اور عورت جو نیک کام کریں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، ایسا نہیں ہے کہ جنت صرف مردوں کے لیے ہے۔ آج شاید کچھ عورتوں نے یہ کنسیپٹ بنا لیا ہے، یا ان کے اعمال سے ایسا دکھتا ہے کہ انہیں جنت میں نہیں جانا۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی مرد یا عورت نیکی کرے گا وہ مومن، اور وہ مومن ہوں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں ضرور بھی ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے، ان کو بہترین جزا دیں گے۔ آیت نمبر 98 میں اللہ نے یہ تعلیم دی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ آیت نمبر 103 سے بتایا کہ جب نبی امی کی زبان سے اعلیٰ ترین درجے کی فصاحت و بلاغت کا حامل قرآن یہ کفار سنتے ہیں اور اس کے سامنے اس کے مثل لانے سے عاجز ہو جاتے ہیں، اور بار بار اس چیلنج کے باوجود اس کا جواب نہیں دے سکتے، تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ ان کو کوئی بشر یہ کلام سکھاتا ہے، اور ان کی دلیل کی کمزوری کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قرآن فصیح و بلیغ عربی میں ہے، اور جس شخص کی طرف یہ اس بات کی نسبت کر رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فلاں اجمی قرآن سیکھ لیتے ہیں، تو یہ ان کی جہالت کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ یہ قرآن جو فصیح عربی میں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعلمہ بشر لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی، جو اجمی شخص ہے وہ انہیں اتنی فصیح عربی سکھا دیتا ہے۔ آیت نمبر 106 میں اس بات کا حکم ہوا کہ اگر مسلمان کسی کافروں کے نرغے میں آ جائے اور وہ اس بات کی دھمکی دیں کہ تمہیں قتل کر دیں گے ورنہ تم اپنی زبان سے کوئی کلمہ کفر کہو، تو اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر کہنا جائز ہے، لیکن دل میں کفر نہ آئے، اگر دل سے کہا تو کافر ہو جائے گا۔ آیت نمبر 115 میں اللہ نے 4 محرمات قطعیہ کا ذکر کیا کہ تم پر حرام ہے دم، مردار، لحم الخنزیر، ہاں اگر تم حالت اضطرار میں ہو۔ اور آیت نمبر 119 میں پھر اس بات کا بیان کیا کہ اگر بندہ نادانی میں گناہ کر بیٹھے اور احساس ہونے پر سچے دل سے توبہ کر کے نیکی پر کاربند ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بہت غفور ہے اور بہت رحیم۔ آیت نمبر 120 سے جناب ابراہیم کی صفات کا ذکر
وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، اپنی ذات میں ایک جہان تھے، توحید پر قائم تھے، شرک سے دور تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، شاکر لانعمہ، اجتباء، اللہ کے چنے ہوئے تھے، اور اللہ نے ان کے قدموں کو یعنی جو ان کی اتباع کرے وہداہ الی صراط مستقیم، انہیں سراپائے ہدایت بنایا، اور پھر فرمایا انہیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائی اور آخرت میں انہیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے گا۔ اور آیت نمبر 123 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا۔ آیت نمبر 125 میں دائی کے لیے اسلوب بیان کیا، الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، مجادلہ اچھے طریقے سے کیجیے، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت پر ہے کون گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈر گئے اور جو نیکی کرنے والے۔ اللہ یہاں ہمارے 14 پارے کے خلاصے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا گو ہیں جو سنا سیکھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔